السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حقوق عباد میں بندوں کے حقوق کے متعلق چند حدیثیں بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک پڑوسن ہے، میری ایک پڑوسن ہے، وہ پڑوسن عورت ہے جو فرض نمازیں بہت ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ دیگر نفل عبادات بہت کرتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بہت رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات بہت ادا کرتی ہے، فرض حج کے علاوہ دیگر عمرے بہت ادا کرتی ہے، لیکن وہ جب اپنی پڑوسی سے بات کرتی ہے تو وہ گالی گلوز کرتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، یعنی اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، یعنی جو دوسری میرا ایک پڑوسی ہے اور اس کی جو پڑوسی ہے تو اس سے جب وہ بات کرتی ہے تو خوش نہیں ہے، بات بات پہ گالی دیتی ہے، اسے اذیت دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی نار، یعنی وہ عورت جہنمی ہے۔ دیکھیے، اتنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ نفلی عبادات دینے کے باوجود بھی اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے تو یہ سب عبادات بیکار ہے۔ پھر وہی صحابی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، یعنی ایک تو اس طرف ہو گئی، میری ایک دوسری پڑوسن ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، دیگر کوئی نفل نماز نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض روزے رکھتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال کوئی روزے نہیں رکھتی ہے، صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے جتنی 2.5% بنتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی صدقات نہیں کرتی ہے، صرف اس نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، لیکن اس کے پڑوسی سے اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کا پڑوسی جو ہے اس سے بہت خوش رہتی ہیں، یعنی کوئی شکایت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بات کرتی ہے تو بات بہت اچھی اخلاق سے کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی جنہ، یعنی وہ عورت جنتی ہے۔ یعنی پہلے والی جو پڑوسی ہے وہ نفل نماز، روزے، حج، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ کرتی ہے، وہ مشہور ہے کہ یہ بہت عبادت کرتی ہے، بہت لوگوں میں خیرات صدقات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی سے اس کے معاملات اچھے نہیں۔ اور جو دوسری والی وہ صرف فرض کرتی ہے، جتنا اللہ کا حق ہے صرف وہی ادا کرتی ہے، جو زکوٰۃ ہے صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی سے اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، تو وہ جنتی ہے۔ تو آپ اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے کسی پڑوسی کو برا نہیں کہیے، غیبت مت کریے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیبت کرنے والی عورتیں، ان کو تو جنت کی خوشبو تلک نہیں ملے گی، وہ اس سے محروم رہیں گی، تو جنت تو بہت دور ہے۔ تو میں عورتوں کو خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی وہ ملیں تو کسی کی برائی نہ کریں، اچھے اخلاق سے ملیں، اور کوئی ایسی بات ہو جو اس کے پڑوسی کے اندر ہو تو اس پہ پردہ ڈالیں، اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ جب منافقون کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہو رہے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاضل ہے، تو جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے بہت پریشان ہو کے نکلے کہ یار، حنظلہ روتے ہوئے گھر سے نکلے، بہت پریشان ہونے کہ حنظلہ برباد ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی حدیث جب اس دور میں صحاباؤں کے سامنے، یعنی کوئی بھی قرآن جب اترتا تھا صحاباؤں کے سامنے، تو صحابہ اس کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے رکھتے تھے کہ اس آیت کے مطابق ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں، یعنی ایک دم برابر اتر رہے کہ نہیں اتر رہے، کہیں منافقین کی ہمارے اندر کوئی حالت تو نہیں ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے۔ تو آپ روتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، تو آپ نے فرمایا، کیا ہوا حنظلہ، کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہنے لگے، حنظلہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایسی ایسی صورتیں اترتی ہیں
اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو جو رسول اللہ ہم کو بتاتے ہیں تو ہم خوب اس پر عمل کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن جب ہم گھر واپسی آتے ہیں اور اپنے کاروبار میں اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء اور رسول کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام انبیاء رسولوں کے بعد، تو آپ بھی پریشان ہو گئے اور آپ بھی کہنے لگے اے حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو کہنے لگے چلو دونوں لوگ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو جب دیکھیے وہ صحابی ہو کے، اور ایک چھوٹے موٹے صحابی نہیں، انبیاء رسول کے بعد جن کا سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں یہ تو نہیں ہو گئے، تو آپ ذرا اپنے آپ کو اس پڑوسی کے برابر رکھ کے دیکھیے، وہ نہیں جو نماز پڑھتا تھا یا روزہ رکھتا تھا، اس پڑوسی کے برابر آپ رکھ کے دیکھیے جس کو اذیت دی جاتی تھی کہ کیسا لگتا ہے گا۔ تو آپ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریے۔ اگر پڑوسی آپ کا بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیے، اگر وہ پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کریے، اگر وہ یعنی کسی بھی چیز کی اس کو حاجت ہے تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں، کیونکہ سب سے بڑا حق جو اللہ نے اپنے بندوں میں حقوق یعنی اپنے بندوں کے اوپر جو حق دیا ہے، وہ سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ پڑوسی کا، اور اس پڑوسی کا جس کا دیوار یا دروازہ آپ کے دروازے سے سب سے نزدیک ہے، اس پڑوسی کا سب سے پہلے حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں اور کم سے کم لوگوں کو اذیت پہنچانے کی وہ کریں، اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، کم سے کم بولیں لیکن اچھا بولیں۔ انشاءاللہ اس حدیث سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی یہ حدیث شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔